بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو صدقہ دینے والے کا واقعہ۔ یہ حدیث پاک مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا اور اپنا صدقہ لے کر خفیہ طریقے سے نکلا، لیکن رات کی تاریکی میں بجائے کسی فقیر کو دینے کے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا جو چوری کے ارادے سے گھوم رہا تھا۔ صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا کہ کسی نے رات میں ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ اس آدمی نے چرچا سن کر کہا کہ الہی عز و جل تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، آج میں پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر رات میں نکلا تو ایک زناکار عورت اپنے گاہک کی تلاش میں چکر لگا رہی تھی۔ اس نے اس کو کوئی مسکین عورت سمجھ کر صدقہ دے دیا۔ پھر صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات میں کوئی شخص ایک زانیہ کو صدقہ دے گیا، تو اس شخص نے چرچا سن کر کہا کہ اے اللہ عز و جل، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، آج میں پھر صدقہ دوں گا۔ چنانچہ پھر یہ شخص رات میں چھپ کر صدقہ کا مال لے کر چلا تو ایک مالدار شخص رات میں کہیں جا رہا تھا، تو اس نے اس مالدار کو مسکین سمجھ کر صدقہ دے دیا۔ صبح کو پھر اس کا چرچا ہونے لگا کہ کوئی شخص رات میں بہت بڑے مالدار کو صدقہ دے کر چلا گیا۔ جب اس نے یہ سنا تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہا کہ یا اللہ عز و جل، تیرے ہی لیے حمد ہے، افسوس کہ میرا صدقہ ایک چور، ایک زانیہ، ایک مالدار کے ہاتھ میں پڑ گیا، حالانکہ ہر رات میں اپنا صدقہ ان سبوں کو مسکین سمجھ کر دیتا رہا۔ اسی افسوس میں رنجیدہ ہو کر یہ شخص سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ نے آ کر یہ کہا کہ تو نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا تو شاید وہ چوری سے بچ جائے اور توبہ کر لے، اور تیرا صدقہ زانیہ کو مل گیا تو شاید وہ زناکاری سے بچ جائے اور توبہ کر لے، اور تو نے مالدار کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا تو شاید وہ عبرت حاصل کرے اور خود بھی اپنا مال خدا عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ یہ حدیث پاک مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چور اور زانیہ اور مالدار کو صدقہ دیا گیا یہ اچھا نہیں، مگر چونکہ لا علمی میں ہوا اور صدقہ دینے والے کی نیت اچھی تھی، اس لیے تینوں راتوں کا صدقہ مقبول ہو گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہٰذا یہ بڑی اہم بات ہے کہ مومن کو چاہیے کہ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، کہ ہر نیک عمل کرنے میں یہی نیت رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے، ہرگز نام و نمود اور عزت و شہرت وغیرہ کی نیت دل میں نہ لائے، ورنہ عمل صالح کرنے کے باوجود کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ بغیر عمل کے فقط نیت پر ثواب۔ شریعت میں مومن کی اچھی نیت کی اس قدر اہمیت ہے کہ اچھی نیت پر بلا عمل کے بھی ثواب مل جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پڑھیے جو بڑی ہی نصیحت آموز و عبرت آمیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب غزوہ تبوک سے آتے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں، اگرچہ وہ لوگ اس جنگ میں نہیں آئے، مگر تم لوگ جہاں جہاں گئے اور جس جس میدان کو تم لوگوں نے طے کیا، وہ لوگ تمام مقامات میں تمہارے ساتھ تھے، کیونکہ اس جہاد میں ان لوگوں نے شریک ہونے کی نیت کی تھی، مگر اپنی مجبوری و معذوری کی وجہ سے وہ لوگ اس جہاد میں شامل نہ ہو سکے۔